بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین، ہم نے گزشتہ ہفتے وضو کے مکروہات سے متعلق گفتگو سماعت کی تھی. آج ہم اولاً تو یہ سمجھیں گے کہ وضو کی کتنی اقسام ہیں، اس کے بعد ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا جس کے سبب وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے، فقہا نے اپنی کتابوں میں وضو کی مختلف اقسام بیان کی ہیں. ان میں سے جو بنیادی اقسام بیان کی جاتی ہے اس میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ وضو کرنا کب اور کس حالت میں فرض ہوتا ہے. نمبر 2، وضو کب واجب ہوگا. نمبر 3، وضو کب مندوب اور مستحب ہوگا. نمبر 4، وضو کب مکروہ ہوگا. تو یاد رکھیے، وضو کرنا اس وقت فرض ہے جب بھی کوئی مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو. جب بھی بندہ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوگا تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے وضو کرے. وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جماعت نکل رہی ہے یا وقت نکل رہا ہے، میں وضو کے بغیر نماز پڑھ لوں، تو یاد رکھیے ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی. تو نماز پنجگانہ ہو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، ان تمام نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ نمازیں نہیں ہوں گی. نمبر 2، اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور تلاوت کے دوران آیت سجدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مقامات پر آیت سجدہ موجود ہے. اور جب بھی کوئی قاری قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اور آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے، تو دونوں صورتوں میں سجدہ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آیت سجدہ کی تلاوت کر رہا تھا، زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا تھا اور آیت سجدہ تلاوت کرتے ہوئے گزر گیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت سجدہ تلاوت ادا کروں، تو یاد رکھیے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا اور ہم قریب تھے، ہمارے کانوں میں آیت سجدہ پڑھنے کی آواز آ گئی، تو ہم پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو گیا. اگر ہم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وضو نہ ہونے کی صورت میں وضو کرنا فرض ہوگا. وضو کی دوسری قسم
جو فقہا نے بیان کی وہ یہ کہ وضو کرنا کب واجب ہوگا۔ تو فقہا نے لکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر آپ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا باوضو ہونا چاہیے۔ بغیر وضو کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس پر دم واجب ہوگا، قربانی اس کے ذمہ لازم ہوگی، کیونکہ اس نے کعبۃ اللہ کے طواف کو بغیر وضو ادا کیا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کی روح سے کعبۃ اللہ کا طواف باوضو کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وضو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے واجب ہے۔ تیسری قسم، وضو کرنا کب مندوب یا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں فقہا نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ان صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سونے کا ارادہ رکھتا ہے، نیند کرنا چاہتا ہے تو باوضو سونا مستحب ہے۔ اس کی بڑی برکات ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جب آپ باوضو سوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز نیند میں جانے کے بعد ہمیں جن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ نیند میں ڈر جاتے ہیں، عجیب و غریب خواب انہیں آتے ہیں، تو باوضو سونے کی عادت بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہماری نیند کو ہمارے لیے پرسکون بنا دے گا اور ہمارا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہی بیدار ہو جائے تو بیدار ہوتے ہی وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں باوضو رہنے کی عادت پڑے گی کہ ہم سوتے ہوئے بھی وضو کریں اور جب سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ تو اس طرح ہمیں باوضو رہنے کی عادت بنانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی غیبت کر بیٹھے، کوئی چغلی کر بیٹھے، جھوٹ بول بیٹھے یا کوئی اور گناہ جو ہم سے سرزد ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس گناہ کے بعد، اس غلطی کے بعد وضو کرنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہے یہ وضو اس کے ازالے کا سبب بنے گا۔ اس گناہ کی وجہ سے جو وبال ہمارے سر پڑا تھا اس میں کمی واقع ہوگی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ ہم سے جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جائے، جھوٹ بول بیٹھے، غیبت کر بیٹھے، کسی کی چغلی کر دیں، تو ایسی صورت میں ان تمام برائیوں کے بعد وضو کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پھر ہمیشہ یاد رہے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وضو کا اصل مقصد ان برائیوں سے روکنا اور ان برائیوں کی طرف ہمارے دل کو مائل ہونے سے روکنا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو احساس ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو فوراً وضو کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ اس گناہ سے، اس برائی سے بچا کر رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ ہوتا ہے جیسے بعض اوقات وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے کے دوران جب ہم پاؤں تک پہنچے تو پاؤں دھو رہے ہیں، یعنی باقی تمام ارکان جو ہے وہ وضو کے ادا ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ کوئی جو وضو توڑنے والی چیز ہے کہ ریت کا خارج ہو جانا، تو اب ایسا عمل ہو گیا، یہ حضرت سب کو رہنمائی دیتے ہیں کہ جو آزاد ہو گئے وہ حقیق و طریق باقی ہے، تو اب ان کو دوبارہ وہاں سے کنٹینیو کرنا ہوگا یا جو ابھی طریق موجود ہے تو بس وہ پاؤں دھوئے اور اس کا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جی میں بالکل عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نواقض وضو ہی کی طرف آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں وہاں پر عرض کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ کہا لگا، کہا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی زور سے ہنسیں کہ ہمارے پڑوس میں آس پاس والے لوگ بھی سننے لگے، ہمارے دانت بھی ظاہر ہو جائیں،
تو نماز کے علاوہ اگر کوئی شخص اتنی زور سے ہنستا ہے کہ دانت بھی ظاہر ہو گئے، اس کی آواز بھی ظاہر ہو گئی، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے چاہیے وضو کرے، کیونکہ کہا لگانا یہ مناسب نہیں ہے اور خاص طور پہ محفل کے آداب کے برخلاف ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں، لوگوں کے ہجوم میں ہوں، تو اس وقت کہا لگانا اور اس طرح زور زور سے منہ کھول کر ہنسنا، اس کو فقہاء نے، علماء نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس عمل کے بعد بھی وضو کرنے کے لیے حکم دیا کہ وضو کر لیا جائے، مستحب ہے، تاکہ جو ناپسندیدہ عمل کیا تھا اس وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل سے آئندہ محفوظ فرما دے گا۔ اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے، مثلا جب بھی ہم بیٹھے ہیں، گفتگو کا دورانیہ چل رہا ہو اور وہاں پر کسی نے کوئی مذاق کر دیا اور ہم کہا لگا کر ہنسنے لگے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے میت کو غسل دینا ہے تو ایسی صورت میں وضو کر کے جانا مستحب ہے، کیونکہ وہ جس کا انتقال ہوا ہے، جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے اعزاز میں جو لوگ بھی اس کو غسل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر غسل دیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے میت کو کاندھا دینا ہے، اولا تو ہمیں نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، بعد میں آتا ہے، تو اسے باوضو ہی آنا چاہیے، تاکہ میت کو کاندھا دینے سے پہلے اس کا وضو ہو، کیونکہ میت کو کاندھا دینے کے لیے وضو کرنے کو بھی علماء نے مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر لینا بھی مستحب ہے، یعنی آپ نے عصر کی نماز پڑھی، وضو قائم تھا، مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وضو دوبارہ کر لیں تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو غصہ آ گیا اور غصے کی شدت بہت زیادہ ہے تو غصے کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی علماء نے کہا کہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ غصے میں کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح زبانی اگر آپ قراءت قرآن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وضو کرنا مستحب ہے، حدیث شریف سنانی ہو یا کوئی روایت حدیث کی بیان کرنی ہو تو ایسی صورت میں بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اولا تو ہم دیکھتے ہیں عام طور سے ہمارے مؤذن حضرات باوضو ہی اذان دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بغیر وضو بھی اذان دے دیتے ہیں، تو اذان ہو جاتی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب ہم اذان دے رہے ہیں، اس کا اصل مقصد ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا کہ نماز کا وقت ہو چکا، اور وضو اس بات کی علامت ہے کہ میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر ایک مؤذن بغیر وضو کے اذان دیتا ہے تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اور خود ابھی وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اذان دینے کے بعد اسے وضو کرنے جانا ہوگا۔ تو بہرحال مستحب یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی مؤذن صاحب ہماری نظروں کے سامنے بے وضو اذان دے رہے ہوں تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہاں، محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ وضو کر کے اذان دینا مستحب عمل ہے، اور سمجھا دیا آپ نے، اگر وہ عمل کریں تو اجر پائیں گے، نہ کریں تو گناہ پھر بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ایسی گرفت نہ کی جائے کہ جو ان کی دل شکنی کا باعث و سبب بنے۔ البتہ مؤذن صاحب کو چاہیے وہ کسی بھی مسجد کے ہوں باوضو اذان دینے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح اگر کہیں جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ کر نکل چکے ہیں اور قریب ہی کی دوسری مسجد میں جمعے کے خطبے کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا باوضو ہونا مستحب ہے۔ تو اس کی ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر گھر چلے گئے اور آپ واش روم گئے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قریب ہی کی مسجد میں ابھی خطبہ ہونا باقی ہے اور خطبے کی آواز میرے گھر تک پہنچے گی، تو باوضو رہیں، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ خطبہ سنتے ہیں تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور جگہیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جن مقامات کے لیے وضو کرنا
مستحب ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی قسم آپ کو بتائی گئی کہ وضو کرنا کب مکروہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے وضو کیا اور ابھی وضو کر کے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، اور آپ دوبارہ وضو کرنے چلے گئے تو یہ دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے۔ ویسے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی آپ کا پہلا وضو قائم تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی یا کوئی اور عبادت سر انجام دی، اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے دوبارہ وضو کیا تو یہ وضو پر وضو مستحب ہے۔ لیکن ابھی پہلی بار جو وضو کیا تھا، اس وضو کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دوسری عبادت سر انجام نہیں دی، اور ایسی صورت میں ہم دوبارہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا تلاوت قرآن کے لیے دوبارہ وضو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وضو کرنا مکروہ ہے، کیونکہ پہلے وضو سے اب تک ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو وضو کے اصل مقاصد میں شامل تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ وضو کی یہ 4 اقسام آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ بعض صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے، جیسے نماز پنجگانہ، عیدین کی نماز، نماز جنازہ وغیرہ، قرآن مجید کو چھونے کے لیے۔ نمبر 2، طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی برائی، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اس کی مختلف صورتیں آپ کو بتا دی گئی۔ نمبر 4، ابھی ہم نے پہلی بار وضو کر کے کوئی عبادت ادا نہیں کی تھی، دوبارہ وضو کے لیے چلے گئے تو یہ وضو مکروہ ہوگا۔ اب ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک سوال تو حافظ صاحب نے ابھی پوچھا، تو یاد رکھیے کہ ری کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ری کا خروج ہوتا ہے، ہاں اس میں آواز ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور ابھی پاؤں دھونا باقی تھا، ری خارج ہو گئی، ابھی چہرے پر تری موجود ہے، ہاتھوں پر تری موجود ہے، اور پاؤں دھونا باقی تھا، ایک پاؤں بھی دھل چکا تھا، دوسرا پاؤں باقی تھا، تو آیا اب خالی دوسرا پاؤں دھویا جائے گا یا وضو از سر نو دوبارہ کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے، اگر درمیانے وضو میں یا بالکل اختتام پر وضو کرتے ہوئے ری کا خروج ہوا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، جتنے اعضاء دھلے تھے وہ گویا کہ بے دھلے ہو گئے۔ اب ہمیں دوبارہ اثر نو وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، جو طریقہ ہم سماعت کر چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ خروج نور کی صورت میں وضو کے بعد ری کا خروج ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، درمیان میں ہو جتنے اعضاء آپ دھو چکے تھے وہ سب بے دھلے ہو گئے، انہیں دوبارہ سے دھونا ہوگا اور وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح قضاء حاجت کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر ہمیں کسی کو بھی بیت الخلاء کی حاجت ہوئی اور وہ بیت الخلاء جاتا ہے تو فراغت کے بعد وہ وضو اس کو دوبارہ کرنا ہوگا اگر نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھانا اور چھونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے بدن پر کوئی ایسا زخم لگا کہ زخم لگنے کے بعد اس کے بدن سے خون نکل کر بہنے لگا، خون نکل کر بہنے لگا یا پیپ نکل کر بہنے لگی، یا کوئی بھی اور زخم پہلے سے موجود تھا اس پر دوبارہ سے چوٹ لگی اور پیپ پڑی ہوئی تھی وہ پیپ بہنے لگی، تو اگر وہ زخم جس دائرے میں تھا اس دائرے سے باہر خون کا قطرہ ظاہر ہو گیا یا پیپ کا قطرہ ظاہر ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھی آپ کے ہاتھ میں زخم تھا اور زخم کا چھلکا ہٹ گیا اور خون چمکنے لگا اور ابھی خون بہا نہیں ہے اور وہ جو چھلکا ہٹا تھا وہ بھی بالکل خشک تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زخم سوکھنے کے بعد اوپر پپڑی سی جم جاتی ہے اور ہمیں خارش ہونے لگی، ہم نے وہ پپڑی اتار دی، وہ بالکل خشک تھا، لیکن آخر میں وہ کھچاؤ پڑا، خون نمودار ہو گیا۔ اب جو خون نمودار ہوا اگر وہ اپنے اسی دائرے میں ہے جو زخم کا دائرہ تھا اس میں چمک رہا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا تو اس وقت تک وضو قائم ہے۔
جیسے ہی وہ اپنے دائرے کو چھوڑ کر جو چمک تھی وہ چمک سے آگے بڑھے گا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ کوئی پہلے سے زخم کے اندر موجود خون یا پیپ ہو یا تازہ آپ کو کوئی چوٹ لگی اور ایسی صورت میں رگڑ لگ گئی، رگڑنے سے بدن پر، ہاتھ پر، پاؤں پر، کسی بھی جگہ خون چمکنے لگا، وہ اپنے دائرے کے اندر ہی ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی خون وضو ٹوٹتا اسی وقت ہے کہ جب خون اپنے مقام سے نکل کر بہہ جائے جہاں پر بھی زخم ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو قے آئی، الٹی آئی، تو ایسی صورت میں بعض صورتوں میں الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی صورت یہ ہے کہ الٹی جب بھی ہو منہ بھر ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الٹی آئی، اکائی لگی اور الٹی آ گئی اور اس کو آپ روکنا چاہتے تھے، روکنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا اور آپ اپنے منہ کو دباتے ہوئے بھاگے یا جہاں بیٹھے تھے وہیں ہو گئی۔ ان دونوں صورتوں میں جو منہ میں آپ کے قے بھر گئی ہے یہ وضو کو توڑ دے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ کو اکائی لگی اور منہ میں قے آ گئی، الٹی آ گئی، وہ اگر کھانے یعنی جو کھایا تھا وہ آیا باہر، جو پیا تھا وہ باہر آ گیا، یا پھر یہ کہ جمع ہوا خون، مثلاً اندر معدے میں کوئی زخم تھا یا کوئی اور بیماری تھی، اس کی وجہ سے منہ میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے آ گئے اور وہ منہ بھر تھے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قے آتی ہے تو وہ منہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو وہ کڑوا پانی اگر منہ میں آیا تو ایسی صورت میں بھی منہ بھر ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بلغم آیا اور بلغم منہ بھر تھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قے اگر کھانے پینے یا جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو یا کڑوے پانی کی صورت میں ہو، ان چار صورتوں سے اگر کوئی قے آتی ہے کسی کو بھی تو وہ ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو بلغم آیا اور وہ منہ بھر تھا، روکنا مشکل تھا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کے دانتوں کی خلا سے خون آتا ہے، جب ہم تھوکتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تھوک میں خون کی سرخی ہے۔ اگر خون کی سرخی وہ تھوک پر غالب ہے، یعنی ہمیں خون کی سرخی زیادہ لگ رہی ہے اور تھوک کی سفیدی کم ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی ہم تھوکیں گے، تھوک پر خون کی سرخی کا اگر احساس زیادہ ہونے لگے یا تھوک کے برابر ہمیں احساس ہونے لگے تو دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عموماً لوگوں کے دانتوں میں شکایت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے حلق کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب وہ تھوکتے ہیں تو تھوک میں خون کی آمیزش نظر آتی ہے، سرخی نظر آتی ہے، تو اب ہمیں اندازہ لگانا ہوگا تھوکتے ہوئے کہ اگر سرخی زیادہ ہے، سفیدی کم ہے یا برابر ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ تھوک ناقض وضو ثابت ہوگا، ہمیں وضو دوبارہ کرنا ہوگا اگر نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہے۔ اسی طرح ایسی نیند کہ جس میں انسان کا مقعد، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمر اپنے سنین کے بل، تو اگر مقعد زمین سے اٹھی ہوئی ہو اور ایسی صورت میں ہمیں نیند آ جائے تو یہ ناقض وضو ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم چٹ لیٹ کر سو گئے، کروٹ پر سو گئے، یا جس طریقے سے بھی ہم سوتے ہیں، اور سونے کی حیت یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا، کہ جس میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، تو ری کے خروج کے آثار، نمودار ہونے کے آثار جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نیند ناقض وضو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح بیٹھ کر سوتا ہے جیسے کہ ہم اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی سجدے میں تھا، سجدے میں سو گیا اور گرا نہیں، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی رکوع کی حالت میں تھا اور رکوع کرتے کرتے وہ سو گیا اور گرا نہیں، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اچھا، ہم سوچتے ہوں گے کہ ایسا کب ہوتا
مثلا لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور بڑے سفر پر جاتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے سفر ان کے لیے باعث مشقت ہو جاتا ہے، نہ رات سونے کو ملا نہ دن سونے کو ملا، تو لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ طواف کرتے کرتے سو گئے، تو بعد میں ہوش آتا ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ امام صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنے چکر مکمل کیے تھے، کیونکہ میں تو سوتے سوتے گھوم رہا تھا، کیونکہ رش اتنا تھا کہ اسی کے دائرے میں وہ آگے سے پیچھے سے دھکا لگتا رہا، قدم اٹھتے رہے اور بندہ سویا ہوا، تو جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بیت گیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے۔ مطلب ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں، لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم طواف کرتے کرتے سو گئے۔ میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، وہ اسکوٹر چلاتے چلاتے سو جاتا ہے، اور کبھی اتفاقاً میں اس کے پیچھے بھی ایسے حالت میں بیٹھا، میں دیکھا ہوں کہ وہ باتیں کرتے کرتے زبان رک گئی ہے، میں بولے جا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا، اور جب تھپتھپایا تو پتہ چلا محسوس ہو رہا ہے۔ تو بھارت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مثلا نیند ایسی چیز ہے کہ وہ اگر انسان کسی بھی حالت میں ہو اسے آ سکتی ہے، اگر اس کے اوپر نیند اس طرح غالب ہو جائے کہ اس کی کئی دنوں کی نیند ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، یا کوئی ایسی دوا کھا رکھی ہو کہ جس میں نیند کے آثار ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں، صورت میں اگر آپ لگ جائے تو وضو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں ٹیپ لگی ہوئی ہو دیوار کے ساتھ تو اس کنڈیشن میں تو یہ رہے گا۔ جی، اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے، مثلا ابھی سوئے میں بالکل سوتے میں بالکل حیرت سیدھی ہے، تو اگر آپ بغیر ٹیک کے سو رہے پھر تو یہ ناقص وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ ٹیک لگا کر سوئے تھے اور ہمیں اندازہ ہے یا اس سونے والے کو اندازہ ہے کہ میں جس چیز کے سہارے سو رہا تھا وہ سہارا ہٹا دیا جائے وہ گر پڑے گا، تو ایسی صورت میں یہ ناقص وضو ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو نیند پوری بھی کرنی ہو بیٹھے بیٹھے تو اتحیات میں بیٹھ کر سو جائے، یا اس انداز سے سوئے کہ وہ گرے نہیں، تو ایسی صورت میں عموماً لوگ کلاس میں سو جاتے ہیں، پورا لیکچر سوتے سوتے پورا ہو جاتا ہے، اور جب کلاس ختم ہوتی ہے تو وہ پوچھتا رہتا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس وقت ہوش آتا ہے تو جہاں پر استغفر اللہ بولنا ہوتا ہے وہ سبحان اللہ بول رہا ہوگا۔ تو ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں، مطلب دوران تقریر بعض لوگ مطلب وہ جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ہوتے سبحان اللہ، حالانکہ وہاں لوگ سبحان اللہ کی جگہ استغفر اللہ یا معاذ اللہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سونے سے نیند وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو تھا، کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، تو ہوش میں آنے کے بعد اس کا وضو گیا، اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یا کسی کے اوپر پاگل پن طاری ہو گیا، عموماً انسان جنون میں آ جاتا ہے، کسی بات کو لے کر اتنا غصے میں آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا صدمہ اس کو لگ جاتا ہے کہ اس کے ہوش بالکل جاتے رہتے ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کی تمیز بھول جاتا ہے، پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی اور اس کی وجہ سے وہ نشے میں آ گیا، وہ ہر چیز کا فرق بھول گیا، تو ایسی صورت میں ایسا نشہ کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑانے لگا، کیا بول رہا ہے اسے احساس جاتا رہا، تو اس نشے کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، پابندی سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نشہ آور چیز بھی پابندی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی صورت میں کہ جب نشہ ان کے اوپر غالب ہوگا تو وضو ان کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز رکوع سجود والی ہے، یعنی نماز پنجگانہ ہے یا نماز عیدین ہے، نماز جنازہ اس سے ہٹ مستثنی ہے، تو نماز کی حالت میں جس میں رکوع اور سجود ادا ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کو ہنسی آ گئی اور کہا لگا دیا، اس نے اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والوں تک اس کی آواز پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اگر اس نے کہا لگایا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ دوبارہ وہیں سے نماز کی دوبارہ نیت کر لے گا۔ لیکن اگر نماز پنجگانہ میں تھا یا عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا تھا یا نفل نماز پڑھ رہا تھا اور اسے ہنسی آ گئی، کوئی واقعہ یاد آ گیا یا کسی نے مستی کی شرارت کی دوران نماز اور اس کو کہا لگ گیا، زوردار طریقے سے پڑھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ حکم صرف بالغ حضرات کے لیے ہے،
اگر نابالغ بچے ہیں وہ نماز میں ہنس دیں زور سے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. انہیں ہم پیار محبت سے سمجھائیں گے بیٹا دیکھو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. آپ نماز میں ہنسو گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا. اسے محبت سے سمجھا دیں تو وہ دوبارہ سے وضو کر لے, کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے. لہٰذا جو وضو اس نے کیا ہوا ہے وہ قائم ہے. البتہ کوئی بالغ ہے دوران نماز اسے کہا آ جاتا ہے, وہ ہنس پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں یہ مسائل یاد رکھنے چاہیے کہ نواقض وضو بالخصوص یہ کہا والی صورت, عموماً لوگ وضو خانے میں مستی شرارت کرتے ہوئے جاتے ہیں اور نماز میں بھی وہ ہنسی آتی رہتی ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ اتنی آواز میں ہنسے کہ آپ نے اپنی آواز خود سن لی تو یہ دہک کہلاتا ہے, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, وضو برقرار رہے گا. اور اگر آپ اتنی آواز سے ہنسے کہ آس پاس والوں نے بھی سن لیا تو نماز بھی جائے گی, وضو بھی جائے گی. تو یہ عموماً جو لوگ مسجد میں آتے ہوئے ہنستے کھیلتے شرارت کرتے ہوئے آتے ہیں, پھر وضو خانے میں بھی مستی شرارتیں انہیں سوج رہی ہوتی ہے, تو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد وہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں, تو عموماً وہ اتنی زور سے ہنس پڑتے ہیں کہ وہ خود سن ہی لیتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر آپ اتنی زور سے ہنس پڑیں, اس کو عربی میں دلکن کہا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کا جو ہے وضو تو برقرار رہے گا, البتہ نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کی نیت آپ کو دوبارہ کرنی ہوگی. کہا کی صورت میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے جو مسائل ہم نے سنے ہیں انہیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی کی کریم. مساجد میں دیکھتا ہے کہ نمازیوں کے ساتھ بچے آتے ہیں اور یا بچے مدرسے کے ہوں یا باہر سے نماز پڑھانے آتے ہیں, تو اکثر ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بڑا غلط رویہ استعمال کرتے ہیں, ان کو کبھی دے دیتے ہیں اور انہیں جاؤ پیچھے جاؤ, یا ہاتھ پکڑ کے ہم پیچھے کر دیتے ہیں, یا کوئی محبت سے کہتے ہیں کہ بیٹا سائڈ ہو. اس کا کیا شرعی عمل کیا ہے, اس میں شرعی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر بچہ جماعت میں شامل ہو گیا ہے جبکہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا, وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور بعد میں آگے نماز کی اس کی جگہ کھڑے ہو گئے, اس کے پاس ہو گئے, تو اب اس بچے کو ہٹانا جائز ہے کیا؟ دیکھیں اگر بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو ایسی صورت میں تو اگر کوئی بچہ نماز کی نیت باندھ چکا, جیسے اکثر مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں انہیں نماز کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے, وہ نماز کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص جو ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے اور ابھی درمیان میں خلا باقی تھا, سب پر نہیں ہوئی تھی, بچہ آیا اور اس نے اس جگہ کو دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا, تو ایسی صورت میں اس بچے کو وہیں کھڑا رہنا, اب اسے نہ ہٹایا جائے. لیکن اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے, جیسے عموماً بعض لوگ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی کھیلتے کودتے رہتے ہیں نماز کو بھی نہیں سمجھتے, ایسا بچہ اگر صف میں داخل ہو گیا تو اسے بہرحال ہٹا دیا جائے گا اور اس جگہ بڑا کھڑا ہو جائے گا. اور رہی بات کہ بچے جو مسجد میں آتے ہیں تو یاد رکھیے بچوں کو ذرا محبت ہی سے سمجھانا چاہیے, کیونکہ اصل میں مسجد میں لانے کے لیے بچوں کو ماں باپ اگر لے کر نہیں آئیں گے تو کون لے کر آئے گا. بچے سمجھدار ہو گئے ہیں تو انہیں بہرحال ماں باپ کو لانا بھی چاہیے, اور مسجد میں آ کر اگر وہ ابھی ادب آداب سے خالی ہیں تو اس کو سکھانا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور مسجد میں موجود نمازیوں کی بھی. محبت سے سمجھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس بچے کا آنا باقی رہے گا. لیکن اگر ہم اسے بزر کر دیں گے, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, اسے دھکے دے کر باہر کر دیں گے, تو پھر وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا مسجد سے ہی بزر ہو جائے گا. اسے پتا ہوگا کہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجھے دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں, تو وہ ہماری وجہ سے بے نمازی بن جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑے, لیکن اگر ہمارا کپڑا اس کو لگے, کپڑے کے اوپر وہ پھول آ گیا, وہاں نہیں, وہ اپنی جگہ پہ بات, لیکن کپڑا لگا اس کو کپڑے پہ پھول نمودار ہو گئی, اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, یاد رکھیے کہ اگر ابھی آپ نے جیسے خارش کی اور خارش کی وجہ سے ہلکا سا خون چمکنے لگا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہے, تو یاد رکھیے جو بہنے والا خون نہیں ہے وہ ناقص وضو بھی نہیں ہے. اب اگر اس کے اوپر کپڑا ٹچ ہوتا ہے تو وہ نہ کپڑے کو ناپاک کرے گا اور نہ ہی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اس کی چمک تھی تو پھر نہیں, لیکن اگر خون ابھر رہا تھا, جیسے خون ہوتا ہے کہ چمکنے کے بعد آہستہ آہستہ خون ابھرنے لگتا ہے, جیسے اگر ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے مٹھی بند کریں گے تو خون ابھرنا شروع ہوگا. اب اگر ایسی کیفیت تھی اور پھر قمیض یہ کپڑا آستین لگ جائے گی تو پھر اس پہ جو لگے گا تو وہ بھارت
ناقض وضو ہوگا. لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، بالکل ہلکی سی خراش تھی، بالکل معمولی سی چمک تھی اور کپڑا لگائیں گے تو بہرحال وہ اس پہ نشان چھوڑے گا، اور تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوگا کہ اس میں بہنے کی صلاحیت. بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے سیمپل دیا ہے جسم سے، اس صورت میں کیا؟ جی اگر دیکھیں اب سمپل، یعنی اگر ہم نے کسی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے یا ڈرپ وغیرہ کے ذریعے ڈرپ چڑھا رہے ہیں، اس کے اندر اگر خون آ جاتا ہے تو چونکہ خون بہہ کر آ رہا ہے، تو چونکہ ہم نے ڈرپ لگائی تھی اور ڈرپ میں ایسا ہوتا رب کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جو ڈرپ ہمیں لگ رہی ہے اس کا کلر وائٹ تھا، لیکن اب اس کے اندر خون کی سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ناقض وضو ہوگا کہ بہنے والا خون ہمارے بدن سے نکل کر باہر آ گیا ہے. البتہ اگر آپ کے بدن میں ڈرپ چڑھ رہی ہے، ڈرپ چڑھ گئی اور خون آپ کا نمودار نہیں ہوا، یعنی انجیکشن کی جو آپ نے ہٹایا تو اس میں بھی خون کے آثار کوئی نہیں ہے، وہ معمولی سے جیسے ہوتی ہے وہ تھی، اس میں بہنے والی بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی، تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہوگا. لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ رگ ملنے میں دقت ہوتی ہے، انجیکشن لگاتے ہیں ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، تو پھر ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوئی نکالی جاتی ہے تو اس کے اوپر خون کے آثار بہت زیادہ نمودار ہوتے ہیں. تو اب چونکہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہو جائے گا.